مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید کی مبارکباد کیسے دیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے تو عید مبارک کہنے کے ساتھ ساتھ یوں بھی اگر کہہ لیجئے تقبل اللہ منا و منکا، تو مدینہ مدینہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عید کے دن نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ضرور، تقبل اللہ منا و منکا۔ حضرت سیدنا جبیر بن نفیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن ان الفاظ سے مبارکباد دینا مستحب ہے، تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ فتح رضویہ جلد 8 پیج نمبر 631، یعنی 631۔ تو عید کی مبارکباد دیتے وقت جو کہنا ہے اس کو چند بار دہرا لیتے ہیں تاکہ جن کو یاد نہ ہو یاد ہو جائے۔ اب یہ تقبل اللہ یہ تھوڑا زبان پر چڑھے گا مشکل سے، پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تقبل اللہ، تقبل اللہ، کہیے تقبل اللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ، تقبل اللہ،
تقبل اللہ منا 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 ومنکم 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 تقبل اللہ منا ومنکم. کسی کو یاد ہوا؟ ماشاءاللہ بہت سو کو یاد ہوا، اور پہلے سے بہت سو کو ہو سکتا ہے یاد بھی ہوگا، تو جن کو نہیں تھا وہ کر لیں، جن کو یاد نہیں ہوا وہ جن کو یاد ہو گیا، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان سے ترکیب بنا لیں، لکھوا لیں اور دیکھ کر رٹ لیں اس کو. ناظرین بھی دیکھ لیں. تقبل اللہ منا ومنکم. تقبل اللہ منا ومنکم. تقبل اللہ منا ومنکم. یہ امیر سنت کا جو فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے، اس پر بھی اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ پوری اس میں عبارت بھی لکھی ہوئی ہے. نام حافظ محمد فتح اللہ، میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکین پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے امیر اہل سنت کو، دونوں شہزادوں کو، نگران شورا کو، راکن شورا کو، فیضان مدینہ کے حاضرین کو، مدنی چینل کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت، ہمارے باپا جان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تدیر قائم فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کی شیطانی چالوں سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے باپا جان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. میرا نام محمد یاسر ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. باپا جان آپ کو چاند مبارک ہو. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عید کے دن جو مثلاً کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن میٹھی چیز کھا کر جانا سنت مبارکہ ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں. اچھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو مبارکباد دی. اب عید مبارک، مبارک پر کیا جواب دے؟ مبارک قرآنی لفظ ہے، مبارک، مبارک نہیں ہے، لیکن یہ زبان پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ سیریس جب تک نہیں ہوں گے نا تو آپ کی زبان سے ہٹے گا نہیں، مبارک ہی نکلے گا. تو یہ درست کر لیں، مبارک. عید مبارک یعنی عید کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں. تو عید بابرکت ہے، مبارک ہے، برکت والی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عبادتیں قبول فرمائے. جی، تبارک و تعالی، بھائی یہ بھی غلط ہے، تبارک و تعالی، تبارک و تعالی یہ بھی ہے، ویسے کاف پر زبر، تبارک کاف پر زبر ہے، تبارک و تعالی. تو جو عید کو میٹھی چیز کھانے کا سوال کیا انہوں نے، تو بے شک وہ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے، یا کھجوریں کھا لے. کھجور میٹھی ہوتی ہے، 1 3 5 طاق عدد کھائے تو زیادہ اچھا ہے. کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، انہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی. یہ فعل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آگے سے. ہاں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے. اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس تشریف لاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میں انڈیا یو پی سے مہاراج گنج ضلع بول رہا ہوں. میں اتنے سمے سعودی عربیہ میں ہوں. میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں مدنی چینل. میری ماں یا باپ بیمار ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز میں جاؤں یا ماں باپ کا سیوا کروں؟ یا میری ماں باپ بول رہے بعد میں نماز پڑھنا, اس کا کہنا مانوں یا نماز میں جاؤں؟ اس میں یہ ہے کہ مریض ماں باپ ہو یا کوئی سا مریض ہو جو اس کی ذمہ داری کے اندر ہے, یہ اس کی خدمت کر رہا ہے. اب اگر اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہو جائے گی اور کوئی دوسرا ہے نہیں ایسا جو اس کی دیکھ بھال کرے, تو ایسی صورت میں جماعت معاف ہوتی ہے کہ وہیں نماز پڑھ لے, ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اکبر اتاری ہند یو پی ضلع بلند شہر کثیر کلا سے بات کر رہا ہوں. میرا پیارے مرشد امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی وظیفہ بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, عید کے دن پڑھنے کے لیے کیا اس کو اسلامی بہنیں بھی گھر میں رہ کر کے پڑھ سکتی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ اتنا لکھا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ یہ 300 بار پڑھنا ہے. تو مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے روایت میں, تو بے شک عیسائی بہنیں بھی اپنے گھر میں پڑھیں. یہ بھی تھوڑی ہے کہ عید کی نماز کے بعد پڑھیں, عید کی نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے, اور عید کی نماز تو ہر مرد پر بھی واجب نہیں ہوتی, اس کی بھی صورتیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ سبھی کو پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے شک چھوٹے بچے بھی پڑھیں, ان کا بھی قبول ہے, پڑھیں گے تو. مدنی منی کے کپڑے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی. مدنی منی کے کپڑے نہیں پہن سکتے, اور مدنی منی کے کپڑے نہیں پہن سکتے, نہیں پہننا چاہیے. ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے کپڑے نہ پہنائیں. بچے کو تو کیا گناہ ہوگا, لیکن پہنانے والا جبکہ ہو واقعی مشابہت تو گناہ گار ہوگا. یعنی ایک دوسرے کی مشابہت آج کل تو یہ عام ہے, اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں معاذ اللہ. بچے ہیٹ پہناتے ہیں, ہیٹ تو لڑکا لڑکی کسی کو بھی نہیں پہنانا چاہیے. یہاں ہماری ٹوپی ہی نہیں ہے, یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد جعفر الطوری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جسے اسراف کرنا گناہ ہے، جسے جان بوجھ کر اپنی غفلت کی وجہ سے اگر مال ضائع کر دیا تو جیسے کہ اس پر گناہ ملتا ہے، جیسے کہ لاپرواہی کی وجہ سے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اپنا ذاتی مال، ایک ہوتا ہے جیسے کسی تنظیم کا یا کسی اور کے مال کا امین ہے، اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اب اگر اس کے مال کو اپنی لاپرواہی اور خود کی غفلت کی وجہ سے، خود کی بے توجہی کی وجہ سے اگر اس میں اب جو ہے وہ اس کا نقصان ہو گیا، اس کے مال ضائع ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دونوں ایک برابر ہے، یا اپنے مال جو اپنی غفلت کی وجہ سے ضائع کیا، اسراف کیا، تو اس پر گناہ، اور جو ہے وہ کسی اور کا مال کسی تنظیم سے وابستہ ہے یا کسی اور کے مال کا امین ہے اور اس کا مال اگر ضائع کیا، تو یہ دونوں گناہ ایک برابر ہے، اور اس پر کیا کرنا پڑے گا، سے کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے، برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسراف جو ہے نا وہ تو ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے، لیکن مال ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ تو اپنا مال اگر کسی نے ضائع کیا تو اگرچہ ہے تو یہ اسراف، لیکن یہ حرام اسراف ہے، اس سے توبہ کرے، اور اگر اپنی کوتاہی سے کسی تنظیم کا مال چندہ وغیرہ ضائع کیا تو اس کا تو تاوان دینا ہوگا، یعنی جتنا نقصان بلکہ جس کا ہے اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، اس میں مختلف صورتیں ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہے، چندہ ہو کر آیا ہے، تنظیم کا چندہ تھا، وکیل تھے، زکوٰۃ کی رقم تھی، تو یہ ساری صورتیں اس کی بنیں گی۔ جو سوال ان کا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادتی ہے یا نہیں ہے، یعنی برابر ہیں یا کم ہیں، دونوں برابر ہیں یا اس میں گناہ زیادہ ہے۔ آپ یہ بتائیں کس میں گناہ زیادہ ہے؟ اسی میں گناہ زیادہ بنے گا، جو بظاہر جو ہے نا، ویسے تو نہیں، اس میں جو صورت نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ وقف کی بھی بعض صورتیں بنیں گی، اور مال وقف کو اعلیٰ حضرت نے مال یتیم کی مثل قرار دیا ہے، اور مال یتیم کے اندر جو تصرف ہے اور مال یتیم کے اندر جو زیادتی کرنا ہے اس کے بارے میں تو قرآن پاک کے اندر سخت وعیدیں آئی ہیں، تو اس کی سختی زیادہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام محمد عظیم ٹیلہ دار ہے شاہنور سے۔ امیر اہل سنت بارگاہ میں جو ہے میرا سوال یہ ہے، پیارے بابا جان، یہ نماز کی حالت میں کانوں تک اللہ اکبر بولتے ہوئے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کانوں کی لوک لگانا فرض یا واجب یا سنت کیا ہے؟ یہ کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہی نماز ہوگی یا ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کانوں کو چھونا بے حرج نہیں ہے، نہ بھی چھوا اور انگوٹھا لگا نہیں، ہاتھ اتنا اس تک پہنچ گیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا ایسا تو گناہ گار نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ عید کی نماز کا طریقہ اگر میں بتاؤں گا ابھی تو شاید اتنا سب کو یاد رہے، مشکل۔ یہ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے امام صاحب طریقہ بتاتے ہیں، اس کو غور سے سن لیا جائے، اور رسالہ بھی ہے نماز عید کا طریقہ مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہوا، فیضان رمضان، فیضان سنت میں فیضان رمضان ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے طریقہ۔ ابھی بتایا کہ باپا کے جو فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی امیر سنت کا مدنی گلدستہ نماز کی عید کی طریقہ کا موجود ہے۔ میں نے اس سے بہت کچھ دیکھا ہوں، کرتا ہوں، اس پہ دیکھتے ہوئے دن رات دیکھتا ہوں، بہت کچھ پھول ملے ہیں ہم نے دیکھنے کے لیے، بہت کچھ ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے ہمیں بہت ناجائز گالی دی ہے اور ناجائز بولا ہے، تو اس کے بارے میں سر کیا کرنا چاہیے؟ جس نے ناجائز کیا، برا بھلا کہا، گالی گلوچ دی، خیر اس نے تو غلط کیا، اور اس کا جو بھی گناہ ہے، جو وبال ہے، یہ اس پر ہے۔ آپ
کے لیے آپ نے کہا کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو جو تکلیف پہنچی اس پر صبر کرتے ہوئے معاف کر دیں گے تو ثواب ملے گا، کہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اس کی روایتیں ہیں فضائل کی کہ جو یعنی کہ حساب قیامت کے دن آسان ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا، یعنی جنت کا محل کس کو ملے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے رشتہ جوڑے۔ اور بھی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جو معاف کرتا ہے اس کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ محبت کیسے داخل ہو، تو اس طرح آپ کریں گے، معافیاں دیں گے، اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ سامنے والے کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی، آپس میں اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں سوالات کے جوابات اس میں آ گئے۔ عفو درگزر کی فضیلت، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بہت پیارا ہے، اس کو ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں۔ تو اس میں معافی دینے کے فضائل یہ اسی میں انہی میں سے میں نے 2 روایتیں آپ کو پیش کی ہیں۔ یہ کل اس میں 32 پیجز ہیں اس رسالے کے۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ سامنے والے نے ہمارا ہی حق دبایا ہے اور اس کے تعلق سے آپ بدری پھول دیے، بعض اوقات وہ حقوق اللہ میں سستی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں، اس طرح کا ایک سوال ہے۔ جہاں میری ورکشاپ ہے اس کے ساتھ ایک اور ورکشاپ ہے، اور جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ڈیک وغیرہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کو منع کرتے ہیں کہ ڈیک بند کر دے، وہ نہیں منع ہوتا۔ بابا جی سے یہ میرا سوال ہے کہ میں اس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر، تو یہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ اب اگر کوئی گانے بجا رہا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو گانے بجانا خود گناہ کا کام ہے، میوزک والے جو گانے بجتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر پھر مزید یہ کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ گناہ میں اور شدت ہو گئی کہ یہ ایک الگ گناہ ہو گیا کہ مسلمان کو اس نے ایذا دی۔ تو اس لیے مطلب ہے ایسے شخص کو توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جس مسلمان کو تکلیف پہنچی اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور آپ کو آتا ہے غصہ، اس میں یہ کہ میں تو آپ کو صبر کی تلقین ہی کروں گا کہ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جھگڑا کریں گے تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا، برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ صبر کریں، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، بلکہ کسی کو بھی گانے باجے نہیں کرنے چاہیے۔ شادیاں ہوتی ہیں، زور زور سے گانے بجاتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں اور رات بھر ادھم بازی کرتے ہیں، تو اس کی تکلیفیں اٹھانے کا مجھے بھی تجربہ ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، جھگڑا تو کر نہیں سکتے، نہ جھگڑے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بعد سلام. پہلے تو سب سے مبارکباد آپ کو کہ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اتنا عظیم الشان اعتکاف کا اہتمام کیا گیا ہر سال کی طرح، اور میں بہت مبارکباد اس بات پر دیتا ہوں. اور آج لیلۃ الجائزہ ہے تو امیر سنت کو اس کی بھی بہت مبارک ہو. اور میں الحمدللہ جب مدینہ پاک رمضان شریف میں حاضری ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے آپ کا سلام، امیر سنت کا سلام میں نے پیش کیا. اور جہاں میں اور دعائیں کرتا تھا وہاں ایک دعا میری یہ بھی شامل رہتی تھی کہ مجھے آپ کا یعنی مرشد کا قرب خاص مل جائے. تو اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائے. اور امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جیسے عید کے دنوں میں ہم مختلف بچوں کو، گھر والوں کو جب عیدی دیتے ہیں تو اس میں کیا معیار ہونا چاہیے، کس انداز سے ہمیں عیدی تقسیم کرنی چاہیے کہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کو ذرا بچوں کے حساب سے ہی رکھنا پڑتا ہے تاکہ عادتیں بھی آگے چل کے خراب نہ ہو، یا دیگر بھائی ہمارے جب دے رہے ہوں تو ان کا دینا عجیب نہ لگ رہا ہو. تھوڑا سا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے. جزاک اللہ. عیدی دل کھول کر دینی چاہیے اور اپنے جو بچے ہیں نا ان میں انصاف کرے. ایک کو زیادہ ایک کو کم دیں گے نا تو دوسرا جس کو زیادہ ملی وہ خود بخود اپنے آپ کو کہیں افضل تصور نہ کر بیٹھے، اور دوسرے کے جس کو کم ملے گی اس کا دل ٹوٹے گا. تو اس لیے مطلب سب کو برابر برابر عیدی دی جائے. اچھا، اب یہ بھی خیال رکھا جائے کہ سب سے زیادہ عیدی باپ دے. اگر باپ نے دیے 50 روپے اور چاچا نے آ کر 100 روپے دیے تو یہ چچا کی طرف مائل ہوگا. اچھا، پڑوسی نے آ کر 200 روپے رکھ دیے اس کی ہتھیلی پر تو یہ دونوں بھائیوں کے ہاتھ سے نکل کر ہو سکتا ہے اس کے پیچھے لگ جائے پڑوسیوں کے، پھر پڑوسی جیسا بھی ہو. تو اس لیے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ عیدی کیا دینی اور کتنی دینی ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر عیدی دے. آپ کا بچہ ہے، گھی گرے گا تو کھچڑی میں گرے گا. پاپا اس میں یہ کہ جو بڑی عمر کا ہے اس کا خرچہ اور ایک چھوٹا مدنی منہ ہے تو کیا اس میں فرق کریں گے کہ بڑے کو 500 دیے اور چھوٹے کو 100 روپیہ دیا؟ تو یہ کون سے سارا سال چلیں گے، اتنے تھوڑی دیتے ہیں. تو یہ ویسے ان کے خرچے کیا بچوں کے، کھانا بھی باپ کھلاتا ہے، کپڑے بھی باپ پہناتا ہے، عید کی مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو باپ ہی تو دلاتا ہے. تو پیسے تو خالی خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. بچے یا تو مطلب اس کو جمع کرتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں، ٹافیاں اور کھلونے اور بندوقیں اور کیا کیا لے رہے ہوتے ہیں بچے. تو اس میں مطلب وہ خرچے اور اخراجات عیدی میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کا بھی اس میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، سب میں انصاف ہونا چاہیے. ان کے سوال میں ایک قصہ تھا جو قابل توجہ ہے کہ یعنی عادتیں خراب نہ ہوں. اصل میں وہ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ یہ ٹوفیاں لیتے ہیں اور پستولیں لے لیں، اس طرح کی چیزیں. اب وہ بچے زیادہ پیسے انہی چیزوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں جو باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اسی طرح کی چیزیں لیتے ہیں. تو ایسے میں بچوں کو زیادہ پیسے دینا کیسا ہے؟ دوسرے خاندان والے جو دے رہے ہیں تو یہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے غریب کے بچے ہیں نا ان کے خاندان والے بھی زیادہ نہیں دیتے ہوں گے، پڑوسی بھی زیادہ نہیں دیتے ہوں گے. جو مالدار ہوگا نا بس وہ مال کو کھینچتا ہے، اس پر مال کی برسات ہوتی ہوگی، یہ میرا گمان ہے. اب ایسی صورت میں پیسے تو دینا سمجھ میں آتا ہے بچوں کو. ہم نہیں دیں گے، کوئی ہاتھ رکھ دے گا ان پر تو یہ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. پیسے دے اور پھر پھسلا کے یا تو لے اس سے کہ میں تمہارے لیے رکھ لیتا ہوں، پھر واقعی ان کے لیے رکھ لے، جمع کر لے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا جس کے لیے یہ لیتا اس سے اس کا ذہن سازی کرے. پیسے نہ دینا یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ روئے گا، چیخے گا، پڑوسی ہمدردی کریں گے، رشتہ دار ہمدردی کریں گے، ایسا ظالم باپ ہے. عید کے دن بچے کو نہیں دیتا.
اور پھر اگر وہ داڑھی والا ہوا، امام والا، تو اے مولانا بڑے یار بہت سختی کرتے ہیں اپنے بچوں پر. تو اب اگر بچہ کوئی بے ضرر کھلونا لیتا ہے، کوئی بے ضرر کھلونا، میں بے ضرر کا الفاظ لیے میں نے، تو اس میں کون سی مطلب شرعی کا بات ہے؟ یہ تو عام ہے بالکل، لیکن اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے نا یہ مارا ماری والا بنے. یہ بناتے ہیں چینلز مارا ماری والا ذہن. یہ کارٹونوں کی بھی لڑائیاں کرواتے ہوں گے، کارٹون بھی ایک دوسروں کو فائرنگ کرتے ہوں گے اور پٹختے ہوں گے اور دھکیل کر عمارتوں سے گراتے ہوں گے. تو یہ بچوں کی تربیت جو ہے نا، مس ٹریننگ یہ چینلز کرتے ہوں گے، گناہ بھرے چینلز. تو اب یہ کہ اگر کوئی ایسا نقلی گن ہے جو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ تو واقعی بچہ لے تو اس سے لے لی جائے، چاہے وہ روئے چاہے کڑپے. کیونکہ اگر اس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کو چوٹ لگا دی، کسی کو خوفزدہ کر دیا چلا کے، تو اس کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں کہ بچہ تھوڑی دیر رو لے گا. تو یہ اس سے تو نہ کھیلنے دیا جائے. لیکن کافی کھلونے ایسے ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں. تو بے ضرر کھلونے بھلے وہ لے، ہوائی جہاز بھی تو ہوتے ہیں یار، یہ اڑاتے ہیں ہوائی جہاز کو، تو بھلے نہ کھیلے اس سے. تو اس طرح کی بے ضرر چیزیں سے، چھرے والی بندوق نہیں جس سے گولیاں اڑتی ہیں، یہ تو آنکھ پھوڑ سکتی ہے، زخمی کر سکتے ہیں. پانی سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، پانی بھی کسی کے منہ پہ چر کر کے ماریں گے اس کو پریشانی ہوگی. بچوں کو گن نہیں دلوا دیں، بک بھی رہی ہو تو بھی آپ اس کو نہ لینے دیں. پابندی ہے، صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے تو نقصان دہ چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا اتاری اتار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا پانی چڑھا کر پہن سکتے ہیں؟ وہ اشیاء جن پر سونے چاندی کا پانی چڑھا ہو، جسے گلٹ کہتے ہیں، مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، یہ فتح رضویہ شریف سے دے رہا ہوں. جواب، کر سکتا ہے. سونے یا چاندی کا ملمع کی ہوئی سونے یا چاندی کا پانی وجہ ممانعت نہیں. ہاں اگر وہ شے فی نفسہ ہی ممنوع ہو تو دوسری بات ہے، جیسے سونے کا ملمع کی ہوئی تانبے کی انگوٹھی. سونے کی انگوٹھی پر چاندی کا ملمع، چاندی کا گلٹ کیا ہوا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، تو مرد نہیں پہن سکتا، کیونکہ ہے ہی سونا ہو تو چیز پہلے سے ہی وہ ممنوع ہے، ممانعت ہے اس کی، حرام ہے، تو مرد پہن ہی نہیں سکتا اس کو، چاہے گلٹ کرے یا نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیل الرحمن اتاری فیضان مدینہ. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس طرح کرے، ساتھ یہ شرط لگائے کہ میں اتنی زمین لوں گا یا اتنی سونا چاندی لوں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح رشتہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا یہ رشوت کا مطالبہ کرنا ہے، تو رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید وقاص شاہ فرام کراچی. یہ ارشاد فرما دیجئے، بیٹا باپ کو فطرے کی رقم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا باپا جی سے یہ سوال ہے کہ میں پہلے نمازیں پڑھتا تھا لیکن اب مجھ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہیں پڑھی جا رہی، چھوٹ رہی ہیں، کوئی ایسا حل بتائیں جس سے میں دوبارہ نماز پڑھ سکوں۔ نماز کے فضائل پڑھیں، نماز کے ترک پر جو وعیدیں ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں، نہ ذہن بنائیں، اپنی کمزوری پر نظر کریں کہ میں کیا عذاب برداشت کر لوں گا۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ مضمون حدیث شریف کا۔ تو اس لیے وہ نماز ہرگز ترک نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، سچی توبہ کیجئے اور جتنی نمازیں قضا ہو گئی اس کے حساب لگائیے اور ان کو بھی ادا کیجئے۔ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد حماد عظیم ہے اور میں ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے بول رہا ہوں۔ میرا باپا جان سے سوال ہے کہ ایک تو اذان جمعے سے کافی دیر پہلے ہوتی ہے، جمعے کے جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے، پھر اس کے درمیان امام صاحب تقریر فرماتے ہیں، پھر ایک اور اذان ہوتی ہے۔ خطبے سے کیا مراد ہے؟ وہ تقریر بھی مراد ہے کہ دوسری اذان کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہے؟ دوسری اذان کے بعد جو امام صاحب عربی میں منبر پر کھڑے ہو کر پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، تو یہ جو عربی میں یہ پڑھتے ہیں نا امام صاحب، یہ خطبہ ہوتا ہے، اس کو خطبہ بولتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمزم نگر سے کاشف علی اتاری۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، سورہ ملک کے اختتام پر جو ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں، کیا یہ ہم نماز کے اندر کہہ سکتے ہیں؟ برائے مدینہ رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے۔ سورۃ الملک میں یہ اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے۔ سورۃ الملک کے اختتام پر نماز میں کہنے میں حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ جواب کی نیت سے نہ ہو۔ اب جواب کی نیت کی ایک جیسے صورت یہ ہوگی کہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب کی نیت میں اپنی نماز میں اللہ رب العالمین کہہ دیا، تو اگر جواب کی نیت سے کہیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکف مطلب شریک رہے، اب اس میں کچھ اسلام میں چلے بھی گئے، کچھ موجود بھی ہیں۔ اب ظاہر یہاں کچھ سامان پڑا ملتا ہے نا، اب کسی کے چپل گم ہو گئے، اب ظاہر اس نے دیکھے ہوں گے نہیں ملے تو اب گزارا تو ہو گیا، اب واپس جا رہے ہیں اور باہر بہت سارے چپل پڑے ہوئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ بھائی ان کا لگتا ہے کہ یہ مطلب گم ہو گئے، کسی کے چھوڑ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کوئی اپنے طور پر لے جا سکے گا اس کو؟ اپنے طور پر یہ چپل کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سوچا کہ کوئی مالک تو ملے گا نہیں، جو سمجھ میں آیا پہن لیا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ حرمین طیبین میں یہ گناہ بکثرت ہوتے ہیں۔ مسجدین کریمین، مسجد الحرام شریف کے باہر بھی ہر نماز کے بعد لوگ نماز میں چھوڑ کے جاتے ہیں، باہر اتار کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر واپسی میں جو ان سا پسند آیا وہ پہن لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی بھی کرتے ہیں ترکیب، یہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ لقطے ہیں جو اگر مالک نہیں، گری پڑی چیز جو ہوتی ہے ملی، یہ اس کے حکم میں، تو یہ بالکل نہیں لے سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکن شورا ابو البیان حاجی اظہر اتاری کا تحریر آئی ہے کچھ تصرف کے ساتھ۔
चांद रात मदनी काफ़िले में हूँ, मदनी मुज़ाकरा सुन रहे हैं। हमारे मदनी काफ़िले वालों की तरफ से अमीर अहले सुन्नत को ईद मुबारक। हमारे लिए दीद वाली ईदी की दुआ की मदनी इल्तिजा है। और एक सवाल भी है, ईद का तोहफ़ा वाला वजीफ़ा रात में पढ़ सकते हैं? खैर मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक करे, आपके काफ़िले को भी मुबारक करे, सब पर सलामती हो। बहुत खुशी हुई कि हमारे रुकने शूरा मदनी काफ़िले में और भी जाते हैं माशाअल्लाह कई रुकने शूरा। तो इसमें यह है कि अल्लाह करे कि हम सभी को दीद वाली ईद नसीब हो जाए। ने वो है ना, तेरी दीद करां ते में, तेरी दीद होवे मेरी ईद होवे, इस ईद तो वारी लख ईद करां। पंजाबी कोई शायर ने इस तरह का कहा है। तो वाकई हकीकी ईद तो हमारी यही है कि मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीद हो जाए। हाँ, इसका पता नहीं है, ईद का लिखा है। हाँ, दिन को ही पढ़े, ईद को समझ में ये आता है। लेकिन अब रात को पढ़ना भी ज़रा गुनाह नहीं है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो फजीलत हासिल होगी या नहीं। कोई ना भी पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, पढ़ेगा तो फ़ायदा है। कोई पढ़ने वाला रोज़ पढ़े तो उसको भी मना नहीं है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये खुद इतना फजीलत वाला विरद है कि जिसकी इंतहा नहीं। ये बुखारी के आखिरी हदीस में यही है ना, कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मीज़ाने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दोनों, तो ये उसका हिस्सा है इन मानों का कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, जो कि ज़बान पर हल्के हैं मगर मीज़ान पर बहुत भारी हैं। नाम मीज़ान अमल जो क़यामत में जो वज़न किया जाएगा अमल पर, उसमें बहुत भारी है। और ये दो कलमे ये हैं, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, मैं सलमान अत्तारी हिंद के शहर हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, ये सवाल करना था कि सुन्नत और आदाब किताब में है कि रोज़ाना मिसवाक के रेशे ऊपर से काट लिए जाएं, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत मेरे घर वालों, भाइयों की, वालिदैन की दुआ मग़फ़िरत से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाह। हाँ, ये तो तिब की किताब में पढ़ा था मैंने कि रोज़ के रोज़ काट दें। अब वो कोई ये फ़िक़ही मसला इसका पता नहीं है मुझे, तो वही है जो लिखा हुआ आपने पढ़ा, बस वही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक हदीस पाक में मोमिन को किस दरख्त से तशबीह दी गई है, यानी किस दरख्त की तरह का उसको कहा गया है मोमिन को? अगर हमारे यहाँ से जवाब जाए तो भी हो जाएगा। हाजी अमीन जी, हमारे साथ जो इस्लाम भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह हमारा एक इमरान ये अगर जवाब दें तो भी हो जाएगा कि सिर्फ आप मस्जिद में मौजूद। ये तो आपके कुर्ब के मजे लूटने दो इनको। ये जो हमारे मुतकिन बैठे हैं ना, बिल्कुल बाबा, इनसे लेते हैं जवाब। 3 दिन वाले, 12 माह वाले, और ये सारे आज चांद रात में लोग मार्केटों में घूम रहे हैं और ये माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में बैठे। यहाँ भी तो वक्फ मदीना की कोई नहीं है। बल्कि बाबा, अगर हमारे आबिद बाबू से भी मशवरा कर रहा था कि 100 रुपये की ईदी भी हमारे पास रखी है, आप एक शेर फरमाए, दूसरा मिसरा जो सुनाए, एक मिसरा आप फरमाए, दूसरा मिसरा जो सुनाए उसको 100 रुपये ईदी।
تو یہ بھی کچھ اگر ہو جائے باپا آج یہ ماشاء اللہ مدینہ بہت- مدینہ میں ہے۔ اور ابھی تو آپ کی براہ راست زیارت بھی کرنی ہے ان کو. چلیے دیکھیے کون جواب دیتا ہے. جی باپو کون جواب دے رہے ہیں ابھی جو سوال ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد غلام یاسین اکاڑا سے. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ مومن کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. باپا کی عیدی سوٹ پیس سوٹ پیس اور ان کو انشاءاللہ ہم اللہ والوں کی باتیں سیٹ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. باپا کوئی شعر ہو جائے، پہلا مصرع. پہلا مصرع یا دوسرا مصرع؟ کوئی بھی ٹھیک کوئی ہے. سا بھی. مدینہ. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، اس کا پہلا مصرع. اس میں کوئی وقت کی بھی مدت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. ہمارے حافظ طاہر جواب درست ہے. حافظ طاہر بھائی جو ہے وہ طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. ہمارے حافظ طاہر بھائی نے بھی 100 روپے عیدی نہیں کی طرف بڑی میٹھی بھائی نظر صاحب، کر رہے تھے. باپا طاہر بھائی سے کوئی سوال ہو نا، کوئی شعر ہو، پھر اس کے بعد عیدی ہو، تو پھر زیادہ مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے نہیں. میں عرض کر دوں جی کرتا ہوں. ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، اس کا پہلا مصرع. طاہر بھائی اگر جواب نہیں آیا تو تحفہ دے کے جائیں گے آپ. نہیں ویسے مرشد کی بارگاہ میں ہمیشہ ملا ہی ہے الحمدللہ، آج بھی لے کر ہی جائیں گے. ویسے یہ امیر سنت کا ہی کلام کا ہے، وہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. تو لیکن وہ شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو پہلا مصرع ہے عشق میں. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. عیدی باپو انشاءاللہ. سوال لبیک. وہ کون سی شخصیت ہیں جنہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی انگور کھلائے؟ جواب کون لیں گے بابا؟ جنتی انگور کھلائے. جو بھی دینا چاہے. جو نگران شورا کے ساتھ بیٹھے وہ جواب دے سکیں گے اس سوال کا؟ نہیں نیچے والے. نیچے والے ٹھیک ہے. نہیں وہ دینا چاہیں تو بھلے دیں، تحفہ نہیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ یہ تو
सवाल का जवाब भी सवाल में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मदनी तरबियत का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ से आए, कोई तारुफ भी तो हो जाए ना। माशाअल्लाह। बापा जान बहावलपुर से एक माह के एतकाफ़ के लिए हाजिर हुआ हूँ। एक माह रमज़ान, पूरे माह रमज़ान के एतकाफ़ के लिए। और रमज़ान का नाम लिया करो, नहीं तो सारा साल लेते रहना है। अभी से काटना शुरू कर दिया। पूरे माह रमज़ान के एतकाफ़ के लिए हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इन इस्लामी भाई को इंशाल्लाह बाहर शरीयत का सेट पेश किया जाएगा और इनको मदनी सूट और बापा की तरफ से 100 रुपये ईदी भी इंशाल्लाह। रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गंवाए क्यों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बाबा शुहाबुद्दीन अत्तारी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के एक एतमा के इत्काफ के लिए हाजिर हुआ हूँ बाबा को। माशाअल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। मदीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उवैस शाह तारी अटक से हाजिर हुआ था एक माह के एतिकाफ़ के लिए। वही एक माह रमज़ान के एतिकाफ़ के लिए। बाबा जान आपके सवाल का जवाब है, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोएं जवाब नसीब को, चैन कहो के आए क्यों, चैन कहो गंवाए क्यों। जवाब दुरुस्त। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो। इसका मिसरे उला। मोहम्मद मोहसन अतारी एक माह के एतकाफ़ के लिए हाजिर हुआ। काबा तो देख चुका और काबे का काबा देखो। एक तो माह रमज़ान का नाम नहीं लिया आपने। माह रमज़ान के एतकाफ़ में हाजिर हूँ। ये सबका यही हाल है। रमज़ान अभी से भूल गए आप लोग। अल्लाह अकबर। कोई भी रमज़ान का नाम नहीं ले रहा। ये जितने भी तीन आए एक माह का एतकाफ़ बोल रहे हैं। अब मेरा ख्याल आप सब मिलके रमज़ान का 12 मरतबा अभी विर्द करें। रमज़ान 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 रमज़ान। फैज़ाने रमज़ान जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धो चुका जुल्मत दिल बोसाए संगे असवद, खाक बोसी मदीना का भी रुतबा देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा। धो चुका जुल्मत दिल बोसाए संगे असवद, खाक बोसी मदीना
کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو کے نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسر بلال الطاری۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، 3۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد بابر خانے وال پنجاب۔ 7 فرشتے بابا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق منصور الطاری، مدرس جامعۃ المدینہ دین گاہ سے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان کے ساتھ 62 فرشتے ہوتے ہیں۔ ان کا جواب تھوڑا سا مطلب حصہ اس کا رہ گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے یہی جواب اس کے علاوہ مشکل ہے کوئی دے سکے۔ تو اب جو میرے پاس لکھا ہوا جواب میرات المناجیح جلد اول پیج نمبر 371 کے حوالے سے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 یعنی 60 فرشتے رہتے ہیں، اور بالغ کے ساتھ 62 یعنی 62۔ اچھا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 306 کے حوالے سے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ تو جنہوں نے 20 کہا ان کا جواب بھی درست۔ ہاں، تو یہ دونوں کو پھر تحفہ دینا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان آپ کو اور عید مبارک ہو۔ الحمدللہ میں بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں فیضان مدینہ سردار آباد میں رہوں گا، جدول کے مطابق حتی الامکان انشاءاللہ عمل کروں گا۔ آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والے عید کی نماز اپنے مدنی مراکز میں پڑھیں یا محلے کی مسجد میں ادا کریں؟ فطرہ بھی لینا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ جو جن کی میں نے فطرہ وغیرہ لینے کی ذمہ داری ہے بستوں پر، تو ان کی ترکیب یہ ہو کہ جہاں جلدی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھ کر اگر بستہ سنبھال لیں گے نا، تو عید کی نماز کے لیے آنے جانے والے جو ہیں وہ فطرہ دے سکیں گے، اور اس طرح امید ہے کہ کافی مدنی عطیات جمع ہو سکیں گے، مگر یہ کہ لوگوں کو یوں نہ ہو کہ انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے یہ ضرورتاً بتانا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.